السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے سحرش خان کی پیار کی جیت لے کے آئے ہیں۔ یہ ردا ڈائجسٹ جولائی 2020 میں شائع ہوئی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نینا کو آج اس کی ماما شاہین اپنی ماضی کے بارے میں بتانے لگی جو آج تک ان کے سینے میں راز دفن تھے۔ ماما، آپ نے کیوں دوبارہ ان سے رابطہ نہیں کیا؟ آپ پڑھی لکھی مصبور خاتون تھیں، وہ آپ کا کیا بگاڑ لیتے؟ نینا نے ناراضی سے ماں کو دیکھا، گویا گلہ کر رہی ہو کہ آپ نے اتنے سال مجھے خاندان سے دور رکھا۔ کوشش کی تھی لیکن شاید وہ مجھے دفن کر چکے تھے۔ شاہین نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ملک صاحب، بڑے صاحب کے بعد لوگوں نے آپ سے بہت امیدیں لگائے ہوئی ہیں۔ غریب لوگ بہت پر امید ہیں آپ سے کہ آپ الیکشن جیتنے کے بعد ان کی ترقی کے لیے ضرور کام کریں گے۔ خیر، اجس کا کام ہی ملک ساحل کے لیے ہلکے کی خبریں لانا تھا۔ ساحل کو رپورٹ دے رہا تھا جبکہ اپنی پوزیشن سننے کے بعد ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ خیر، بس تم دیکھتے رہو یہ شہر جیتنے کے بعد میں کیسے اپنے علاقے کی حالت بدلتا ہوں۔ شاہزل نے خوش ہوتے ہوئے جیب سے 1000 روپے نکالے اور خیرے کو پکڑا دیے۔ جا خیرہ، بچوں کے لیے پھل لیتے جا، تیری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ خیرہ پیسے لے کر دعائیں دیتا رخصت ہو گیا۔ نینا، شام کو میری فیملی تمہارے گھر آئے گی رشتے کی بات کرنے، تم آنٹی کو بتا دینا اور خود اپنے اچھا سے تیار ہونا، میں بھی آؤں گا ساتھ۔ کامران نے جوس نینا کو پکڑاتے ہوئے اطلاع دی۔ اتنی جلدی تم مجھے کچھ ٹائم تو دیتے، نینا گھبرا گئی۔ کامران نے نینا کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے بولا، کچھ نہیں ہوگا، میری فیملی تمہارے بارے میں سب جانتی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ تم بہت اچھے ہو کامران، نینا بس اتنا کہہ سکی۔ السلام علیکم چچی۔ زمرد نے چچی کو سلام کیا مگر نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ روبینہ نے بھانپ لیا، نہیں، ساحل گھر پر باہر گیا ہوا ہے، آج کل الیکشن کا بھوت سوار ہے اس پر، علاقے کے لوگوں کی حالت بدلنا چاہتا ہے۔ روبینہ کے لہجے میں بیٹے کے لیے پیار تھا۔ جی چچی، جانتی ہوں سب کچھ، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ زمرد کے دل سے دعا نکلی۔ اچھا چچی، شام کو آؤں گی، تب تک شاہجل بھی آ جائے گا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ زمرد نے چپکے سے ٹیبل پر رکھی تصویر اٹھائی اور چل دی۔ شاہین بہن، ہمیں نینا بہت پسند آئی ہے، اب آپ کے پاس نینا میری امانت ہے، بس ان دونوں کے لیے فائنل پیپر کے بعد ہم اپنی امانت لے جائیں گے۔ کامران کی ماں اور بہن کو نینا بہت پسند آئی، وہ تو جاتے ہوئے نینا کو انگوٹھی بھی پہنا گئی۔ اب ہم بہت جلد اپنی بیٹی کو لے جائیں گے، جاتے ہوئے نینا کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ کامران بھی کنکیوں سے نینا کو دیکھتا رہا۔ کامران نے گھر جاتے ہی نینا کو کال ملائی۔ نینا کے ہیلو بولتے ہی پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ مجھے بس مس تو نہیں کر رہی؟ کہو تو لے جاؤں آ کر، میرا تو گھر آنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ محبوب کا دیدار اتنی خوشی اور سکون دیتا ہے، مجھے آج اس کا احساس ہوا۔ میری بھی سن لو عاشق صاحب، میں برتن دھو رہی ہوں، کام کر کے بات کرتی ہوں۔ نینا نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا اور پلیٹیں شیلف میں رکھنے لگی۔ ساحل کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ زمرد دستک دیکھ کر اندر آئی۔ کہیں جا رہے ہو ساحل؟ زمرد نے آئینے میں دیکھا، کتنا خوبصورت ہے یہ انسان، اللہ نے بڑی فرصت میں بیٹھ کر بنایا ہے، اس کو آنکھوں کا تو جواب نہیں، جب دیکھتا ہے تو لگتا ہے سامنے والی نظروں کے بارد برداشت کر پائے گا اور موقع پر جان دے دے گا۔ ساحل کی آواز اس کے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ ہاں بولو، کیا لینے آئی ہو؟ ساحل نے مصروف لہجے میں پوچھا۔ لینے کچھ نہیں آئی، دینے آئی ہوں، یہ دعوت نامہ ہے، ہمارے کالج میں فنکشن ہے، آپ چیف گیسٹ ہیں، میڈم نے خاص طور پر مجھے آفس بلا کر یہ دیا،
آپ اب آ جائیے گا، میرے شومن بن جائیے گا۔ زمون نے دعوت نامہ میز پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، کب آنا ہے؟ اسی ہفتے کے روز 10 بجے صبح۔ اچھا چلتی ہوں، آ جانا، اس نے دوبارہ یاد دہانی کرائی۔ امی ناشتہ رہنے دیں، میں کالج کر لوں گی، مجھے بڑے والے جھمکے دے دیں، آج کالج میں فنکشن ہے۔ نینا لپسٹک کا آخری ٹچ دیتے ہوئے بولی۔ شائن جھمکے لے کر آئیں تو بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے بعد بولی، کتنی پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اچھا امی، میں چلتی ہوں، وین آ گئی ہے۔ نینا کانوں میں جھمکے پہن کر باہر نکل گئی۔ کالج کے گیٹ پر کامران مل گیا، نینا کو دیکھتے ہی کھیل اٹھا، آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ رائل بلو ڈریس میں آنکھوں میں کاجل لگائے، کالی چوڑیاں گوری کے لائیوں میں سجائے، وہ کسی رانی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کامران اس کے چہرے حسن میں ڈوب چکا تھا۔ نینا نے اس کا کندھا ہلایا اور کہا، کہاں گم ہو ہیرو، واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چلو نینا، شادی کر لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا تم اتنی حسین لگ رہی ہو، کہیں اور راہ نہ لے جائے۔ کامران نے کہا تو نینا ہنسنے لگی، تم پاگل ہو گئے ہو، چلو اندر چلتے ہیں، سب پہنچ گئے ہیں۔ دونوں گیٹ پار کر کے اندر چلے گئے، جہاں ان کے دوست ان دونوں کے منتظر تھے۔ ساجل نے زمرد کو کال ملائی، ہیلو زمرد، میں تمہارے کالج سے 5 منٹ کی دوری پر ہوں، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو شو ماننے کے لیے۔ ساجل نے زمرد کو چھیڑتے ہوئے کہا، آپ آ جائیں، ہم انتظار میں ہیں جناب کے۔ زمرد نے ایک ادا سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ساجل کالج میں آیا تو لڑکیاں دل تھام کر رہ گئیں۔ 6 فٹ قد، سلکی سیاہ بال جو بار بار ماتھے پر آ رہے تھے، جن کو ساجل اسٹائل سے پیچھے کرتا، سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ پشاوری چپل پہنے، کندھے پر شال ڈالے، وہ بہت ہی شاندار اور دل میں اتر جانے والی پرسنالٹی رکھتا تھا، جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ جی میڈم، آپ نے مجھے بلایا؟ نینا جو کہ فنکشن دیکھ رہی تھی، ایک لڑکی کے بلانے پر میڈم کے پاس گئی۔ میڈم بولی، نینا، تم گرل گائیڈ کی ہیڈ رہی ہو، فرسٹ ایئر کی بچیوں کے ساتھ ہمارے چیف گیسٹ کو ریفریشمنٹ سرو کراؤ۔ جی میڈم، میں کر دیتی ہوں۔ سب نینا نے جلدی سے چائے اور کھانے پینے کا سامان ٹرے میں سیٹ کیا اور فرسٹ ایئر کی ایک لڑکی کو پکڑا دیا اور خود ساتھ چل دی۔ زمرد اسٹیج کے بالکل سامنے بیٹھ گئی، جہاں شاذل اور وہ ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ اس لمحے جب شاذل زمرد کی طرف متوجہ تھا، تو کسی کے دوست کو شاذل کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ شاذل کو چائے پیش کی گئی، کپ پکڑتے ہوئے چائے شاذل کے ہاتھ پر گر گئی۔ زمرد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس لڑکی پر برسنے لگی۔ تم کو عقل نہیں، سارا ہاتھ جلا دیا کہ اندھی ہو، بیوقوف لڑکی، آپ بلا وجہ غصہ کر رہی ہیں، اور چائے گرنے کی وجہ ان کی بے دھیانی تھی، نہ کہ کسی اور کی غلطی۔ پھر بھی سر، آپ کو تکلیف ہوئی، میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، آئی ایم سو سوری۔ ساجل کے ساتھ میڈم بھی کھڑی ہو گئی۔ ساجل نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرا دھیان نہیں تھا، پلیز میڈم بات ختم کریں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، سب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ ساجل کہتا ہوا سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نگاہیں بابا نینا کی طرف بھٹکتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے یا پھر کوئی ملتی جلتی شکل۔ فنکشن کے دوران ہی شاذل معذرت کر کے آ گیا، جبکہ زمرد کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ شام کو شاذل ماں کے پاس بیٹھا تو سارے دن جو بات دماغ میں کھٹکتی رہی زبان پر آ گئی۔ اماں جان، ایک لڑکی میں نے آج زمرد کے کالج میں دیکھی جو کچھ شناساسی لگی، اس کی شکل کچھ دیکھی لگی۔ پھر ایک دم بولا، اگر آپ کی جوانی مطلب چند سال پیچھے جائیں تو اماں اس کی شکل آپ سے بہت ملتی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی جوانی کی تصویر تھی۔ روبینہ سوچ میں پڑ گئی، پھر خود ہی بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی مرا ہوا انسان واپس نہیں آ سکتا، میرا خیال ہے۔ وہ سر جھٹک کر چائے پینے لگی۔ کامران نینا کو آئس کریم کھلانے آئس کریم پارلر لے گیا۔ کامران آئس کریم لینے گیا تو نینا ٹیبل کے پاس اکیلی بیٹی انتظار کر رہی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम किसी ने अचानक से कहा। नैना ने सर उठाकर देखा और खड़ी हो गई। हैरानी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे गलत मत समझे, मैं तो वैसे ही आपको देखकर इस तरफ आ गया। मैं बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं जैसा कि आप मेरे बारे में गुमान कर रही होंगी। वो तो बस मेरी कज़िन जोश में आ गई। शाज़िल समझाने के अंदाज में बोला, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, क्योंकि गिला अपनों से होता है और आप मेरे अपने नहीं बल्कि गैर हैं। ठंडे से लहजे में बात समझी और समझाई गई। शाहजल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो नैना बात काट कर बोली, आप जाएं यहाँ से, मेरे मंगेतर मेरे साथ हैं, अच्छा नहीं लगता। साजिल वापस आ गया क्योंकि वो नैना के लिए मसला नहीं बनना चाहता था। कामरान भी आइसक्रीम लेकर आ गए। फिर इतने में साजिल वहाँ से जा चुका था। ये साजिल तो नहीं था जो इस दिन कॉलेज आया था। कामरान साजिल को जाते हुए देखकर बोला, हाँ वही तो, सॉरी करने आया था। तुम छोड़ो इसको, आइसक्रीम खाओ, और हाँ इस संडे सबको घर लाना, खाना मैं खुद बनाऊंगी। जो हुक्म सरकार, कामरान ने आगे कहा। रुबीना साजिल की वो लड़की वाली बात को भुला न सकी। खुद से दिन रात जंग रहती, कभी लगता वहम है, कभी लगता सच। कुछ सोचते हुए उठ खड़ी हुई। नूरी, मुझे चाबियां ला कर दो। कौन सी चाबियां बीबी जी? नूरी ने पूछा। वो कमरा जिसको सालों से ताला लगा है और तुम्हारे बड़े साए अकेले खोल कर अंदर जाते थे। बीबी, पर वो वहाँ तो बात अधूरी रहेगी। बात मत सुनो, सुना जाओ, चाबी लेकर आओ। जहाँ सारी चाबियां हैं वहीं रखी हुई हैं। रूबीना गुस्से से बोली तो नूरी चाबी ले आई। ताला खोलते ही धूल मिट्टी ने इस्तेमाल किया। सामने बेई नजर आया। उसको खोलने के बाद जो इसने से मिला वो रूबीना के होश गुम करने के लिए काफ़ी था। वो खत, तस्वीरें, बर्थ सर्टिफिकेट और एक एड्रेस, मिलने की इल्तिजा, वापसी की माफ़ी। रूबीना को चक्कर आने लगा। साजिद जो नूरी के बताने पर पीछे आया था, माँ को थाम लिया और हाथों में पकड़ी चीज़ें लेकर बोला, अम्मा जान ये क्या है? साहिल, तुम मुझे इस एड्रेस पर ले चलो, फिर सब पता चल जाएगा। शाहिन और नैना खाना बनाने लगी थी। आज कामरान के घर वालों को आना था। दौड़ बहल हुई। नैना जाने लगी तो शाहिन ने कहा, तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। कामरान के घर वाले होंगे, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़ी हस्ती को देखकर शाहिन सख्ते में आ गई। जो भी था, अपनी माँ जाई को कोई भुला कैसे पहुँच सकता है? पल पल कितना तड़पती थी। रातों की उठ उठ कर रोती और फिर कोई चुप करने वाला भी ना होता। छोटी सी नैना आंसू साफ करती है। वह खुद बहुत बड़ा मरहम है, खुद ही सारे घाव भर देता है। अंदर आने को नहीं खोगी। रूबीना मुस्कुरा कर बोली। शाहिन का सकता टूटा। दोनों के गले लग के दिल खोल कर रोई। इतने में नैना भी किचन से बाहर आ गई। बाहर के मंजर इसके लिए नाकाबिले यकीन था। साजिल कहीं, अम्मी क्यों इस खातून के गले रो रही हैं? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं। सब सवाल इसके दिमाग में शोर मचा रहे थे, लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। ज़ुबान पर कफल लग चुका था। रूबीना का ध्यान नैना की तरफ गया। नैना ने देखा तो नैना से बहुत मुशाबत रखती है। ये तुम्हारी बेटी है ना शाहिन? इधर आओ मेरे पास, मेरी बेटी। मैं तुम्हारी खाला हूँ, मेरे गले लगो, बहुत रोई हूँ। मैं तेरी माँ के लिए कल रात पता चला कि तुम लोग जिंदा हो। रात आंखों में काटी है, एक पल को आँख नहीं लगी और सुबह ही निकल आई। रूबीना बाजी, आपके देवर कमर खान जमरूद के बाबा मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। वो अपनी किसी कज़न के पसंद करते थे। इनकी कज़न ने नैना के पापा को मेरे पीछे लगा दिया। मैं इनके छोटे जूते प्यार में फंस गई और घर की दहलीज पार कर ली। दूल्हा भाई हर हाल में मुझे अपनी भाभी और आपकी देवरानी बनाने पर बज़िद थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक वो जायदाद भी जो विरसे में थी आपको और मुझे मिलनी थी। नैना के पापा ने मुझे इस लालच में मेरे साथ शादी कर ली, लेकिन बाद में हम कभी खुश ना हुए। मैंने दूल्हा भाई को बड़े खत लिखे, वापसी की इजाज़त भी मांगी, सारे हालात भी बताए, लेकिन शायद वो अपनी नाम निहार इज्जत की खातिर मुझे वापस ना बुला सके, या फिर कोई और वजह होगी।
میں نے نینا کی پیدائش اور پھر نینا کے پاپا کی ڈیتھ کا بھی بتایا۔ آخرکار کر میں نے صبر کر لیا اور اسکول میں جاب کر لی۔ امی اندر چلیں کب سے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ کامران گاڑی سے سامان نکال کر آیا تو ماں کو دروازے پر پریشان کرا دیکھا۔ کامران کے کچھ اور بولنے سے پہلے انہوں نے کامران کو اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ میں نے جو دہلیز پار کر کے غلطی کی اس کی قدرت نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے۔ میں آپ لوگوں کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے گھر سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی کامران کی ماں نے کامران کے ہاتھ پکڑا، واپس جا کر کار میں بیٹھ گئیں۔ کامران بھی خاموش تھا لیکن دل میں خلش تھی کہ نینا مجھ سے اپنا ماضی کیوں چھپایا۔ ہم اپنے دونوں کو ساتھ لے کر جائیں گے، شاذل نے خالہ سے کہا تو وہ اس کی پیار بھری آفر ٹھکرا نہ سکی اور نینا سے بولی، نینا بیٹا کامران سے پوچھو ابھی تک کیوں نہیں پہنچے۔ امی وہ آ کر جا چکے ہیں، میں نے آنٹی کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تھا، شاید ہمارے مہمانوں کو دیکھ کر انہیں اندر آنا مناسب نہیں لگا۔ نینا افسردگی سے بولی، وہ سمجھ گئی تھی کہ کامران کی امی نے سب کچھ سن لیا ہے۔ واپسی پر نینا اور شاہین بھی شاذل کو روبینہ کے ساتھ آ گئیں۔ آج تم اپنی چچی سے ملنے نہیں گئیں؟ زمرد کے ابا اس کو گھر میں دیکھ کر حیران تھے۔ نہیں ابا جان، آج وہ شہر گئے ہیں، نوری بتا رہی تھی، وہ کمرہ صاف کرا رہا ہے جو سالوں بند رہا ہے۔ چچی جان اس کی صفائی کہہ گئی ہیں، زمرد نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کہ شاہین آ رہی ہے، قمر خان بڑبڑائے۔ اتنے میں روبینہ اور شاہین شاذل اور نینا کے ساتھ داخل ہوئے۔ قمر خان اور زمرد حیران ہو گئے۔ میں حیران کیوں ہوں؟ میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہاری بیوی کی سازش کبھی بے ناکام نہ ہوگی۔ مجھے اور شاذل کو سب پتہ چل چکا ہے۔ اب میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ تم نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی، اب تم اپنی بیٹی کو برباد کر دیکھو۔ شاذل آگے آیا، لیکن اماں جان زمرد کا قصور کیا ہے؟ وہ تو بے گناہ ہے۔ نہیں شاذل، میرے باپ نے جو کیا اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ اگر کسی لڑکی کا مستقبل برباد ہو جائے تو اس کے دل پر اور خاندان پر کیا گزرتی ہے۔ زمرد نے جو سارے معاملے سے واقف ہو گئی تھی شاذل سے کہا، مجھے معاف کر دو شاہین۔ قمر خان نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس جمعے کو نینا اور شاذل کا نکاح بھی آ جانا۔ اب کی ہر جواب روبینہ نے جواب دیا اور باہر کی طرف چل دی۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ مجھے معاف کر دو نینا، امی نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، مجھے بھول جانا۔ اور شاذل کا ہاتھ تھام لینا۔ موبائل پر میسج پڑھتے ہی نینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاذل نینا کے کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ رو لو جتنا رونا ہے، آج کے بعد میں تم کو روتا نہیں دیکھوں گا۔ تم اب میری ذمہ داری ہو، میری ہونے والی شریک حیات۔ شاذل نے نینا کا ہاتھ تھام کر کہا تو نینا نہ رگڑتے ہوئے بولی، لیکن وہ آپ اور زمرد ادھوری بات کر کے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بس میری منگیتر تھی، اس لیے اس سے انسیت بھی تھی۔ سچ بتاؤں تو تم کالج کے فنکشن میں ہی دل کو بھا گئی تھی، بس تمہاری منگنی کی وجہ سے چپ ہو گیا۔ اور ویسے بھی اب تم پر میری ڈبل حق ہیں۔ کون سا حق؟ نینا ہچکی سے لیتے ہوئے بولی، میری خالہ زاد اور میری امی کی بہو اور میری خالہ کی ساس۔ شاذل نے اسے کاندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ سب کو خوشخبری بھی سنائی دی۔ یہ تھی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔